اب میں ہماری دوست ہے روبینہ فیصل صاحبہ، آپ لوگ ان سے واقف ہیں. یہ کئی اب ان کی شخصیت بھی ہمہ جہت فلرش ڈیولپ نرچر ہو رہی ہے. افسانہ نگار بھی ہیں، کالم بھی لکھتی ہیں، ان کا ٹی وی کا پروگرام بھی ہے جس میں یہ کئی دفعہ سید حیدر صاحب کو ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ دیکھا، تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ سید حیدر صاحب کو جانتی ہیں، ان کی تحقیقات سے واقف ہے، تو وہ اپنے کچھ خیالات ان سے شیئر کریں. روبینہ فیصل. سے زیادہ لمبا ہے ڈاکٹر صاحب. سامنے آتا ہے نا میرے منہ سے نکلے کہ میں روبینہ فیصل حسین حیدر صاحب کی یہ پہلی کتاب ہے. دوسری ہوتی تو باقی سے چھپا کر لانی پڑتی، اور کینیڈا میں ویسے بھی 2 کی اجازت نہیں ہے. اور یہ کتاب تو ہے بھی کینیڈین سٹیزن، اس کی پرنٹنگ سب کچھ یہی جو ہے وہ بھی فرسٹ کلاس، یہیں کی پیدائش، اس لیے اس کے حقوق بل C-24 کے مطابق زیادہ ہیں. سید حسین حیدر صاحب سب سے پہلے تو اس انگلی کٹنے پر مبارکباد وصول کریں، اور میں آپ سے 100% متفق ہوں کہ جب باقی سب احباب مالی نقصان کی پرواہ کیے بغیر دھڑا دھڑ کتابیں چھپوا رہے ہیں تو ہم آپ کیوں نہیں. اور جن اصحاب نے آپ کی تحریر میں زبان کی پختگی اور گہرائی کے فقدان کی نشاندہی کی، انہیں اس کتاب کی اشاعت کے بعد یقیناً اپنی رائے پر نظر ثانی کر لینی چاہیے. مجمل حسین حیدر صاحب میں ایک بات تو یہ مشترک ہے کہ ہم دونوں نے ٹورنٹو کے ادبی منظر نامے میں چھلانگ لگانے کی جسارت ڈاکٹر خالد سہیل کی ہلا شیری پر کی ہے. اور دوسری یہ کہ ہم دونوں ہی اپنی کمیوں کجیوں کا اعلان اس طرح سر عام سینہ ٹھوک کر کرتے رہتے ہیں جس طرح سے باقی لوگ اپنی تعریفوں اور دوسروں کی برائیوں کا کرتے ہیں. اور اگر ہمیں غلطی سے اپنے اندر کوئی بڑائی نظر آنے ہی لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی صاحب علم ہمیں ہماری اوقات یاد کروا دیتا ہے اور ہم پھر سے سہم جاتے ہیں. میں حیدر صاحب کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کسی بھی اچھے مزاج نگار کی طرح اپنے شکار سے بھی نہیں چکتے. اس لیے اپنے مضمون جدید سپاس نامہ میں اپنے کسی اور تنزیہ مضمون کے بارے میں کہا ہے انہوں نے، کوٹ، اسی مضمون کو جب ہم نے ایک اور محفل میں پڑھا تو وہ الٹا ہمارے گلے پڑ گیا، انکوٹ. پھر ایک اور جگہ بتاتے ہیں کہ یہاں کے کسی ادبی فورم میں نامانوس لوگوں کے کلام کے معیار کو دیکھ کر آپ نے بھی لکھاری بننے کی نہ صرف ہمت کی بلکہ فورم کے سرگرم رکن سے کہہ بھی ڈالا، کوٹ، کچھ نئے لوگوں کو بھی موقع دیں. آدمی تیز سے بولے کہ آپ اپنا مضمون ای میل کر دیں. ہم نے ترنت مضمون کو سکین کیا اور ان کو ای میل کر دیا. ایک آدھ نشست صبر سے گزارنے کے بعد ہم نے جب دریافت کیا کہ آپ کو ہماری ای میل ملی تو کہنے لگے ہاں ملی مگر اٹیچمنٹ نہیں کھل سکی. اس کے آگے نہ ہم نے بات کی نہ انہوں نے اصرار کیا، ساتھ ہی پھیری نظر میں نے بھی جام رکھ دیا، انکوٹ. حیدر صاحب کی یہ بات اچھی لگی کہ وہ ایسے دانشوروں اور ان کے ایسے رویوں سے دل برداشتہ نہیں ہوئے بلکہ اسے ایسے لیا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ایسے لوگ تو دل شک، اور یہی عروج کے لیے بھی، ایسے لوگ تو دل شکنے کے نئے طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں. مزہ تو جب ہے انسان اسی سے انرجی لے کر اڈاری مار جائے. حیدر صاحب نے یہ کتاب لکھ کر ایک ایسی ہی اڈاری ماری ہے. اپنے مضمون زنجیرے میں بھی اسی دکھ کو انہوں نے ذرا سنجیدہ طریقے سے بیان کیا ہے، کوٹ، میں تمہاری یہ بات مانتا ہوں کہ زنجیر کی گرفت کتنی ہی سخت ہو، زنجیر پھر زنجیر ہے، کچھ ہلنے جلنے کی گنجائش تو ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے، مگر اس تھوڑی سی گنجائش کو بہت کم لوگ آزماتے ہیں. میں آزماتا ضرور ہوں مگر احتیاط سے جنبش دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اگر ان زنجیروں کو زیادہ توڑا مڑوڑا تو میرے دوست احباب مجھ سے کنارہ کش ہو سکتے ہیں. میں تنہا اور بے سہارا ہو سکتا ہوں بلکہ شدت پسندوں کے ہاتھوں میری عافیت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، انکوٹ. اور اسی مضمون میں لکھتے ہیں کہ اولاد اور دوستوں کی جن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہزارہا بار سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، بہت ڈپلومیٹک بننا پڑتا ہے. یہاں مجھے ان سے تھوڑا سا اختلاف ہے کیونکہ حیدر صاحب یہاں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ انہیں نہ تو احتیاط کرنی آتی ہے اور نہ ہی ڈپلومیٹک بننا آتا ہے. اگر ایسا ہوتا
تو مضمون ٹورنٹو کا ادبی منظرنامہ اس کتاب میں، اور کچھ کتابوں پر تبصرے جن میں دیسی لائف ان کینیڈا پر سیدھا اور کھرا تبصرہ شامل ہے، کبھی نہ لکھ پاتے۔ اور اگر یہی ان کی ڈپلومیسی کا حال ہے تو پھر ان کے حال کا خدا ہی حافظ۔ یہ اور بات ہے کہ میں بھی برنارڈ شاہ کی طرح یہی سمجھتی ہوں کہ سچی بات سب سے زیادہ ظریفانہ ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ پر ان کا مضمون پڑھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک انتہائی متجسس اور شریر سی بلی ہے جو مختلف قسم کے نوجوانوں، بوڑھوں اور عورتوں کے گروپس کے پاس جا کر چپکے سے کھڑی ہو جاتی ہے اور ان کے علم میں آئے بغیر بڑے غور سے ان کا مشاہدہ کرتی رہتی ہے۔ حیدر صاحب کے شاعری کی کتاب انویئر جیسی سنجیدہ کتاب اور مزاحیہ کتابوں پر انتہائی مشاقی سے کیے گئے تبصرے پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ وہ صرف ایئرپورٹ پر ہی اقسام کے لوگوں کا مشاہدہ کرنے والی بلی نہیں، بلکہ وہ ہر قسم کی کتابوں پر تبصروں کی بھی بلی ہیں۔ مذاق لکھنے اور مذاق اڑانے میں بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے۔ ایک حساس اور ذہین انسان مذاق اڑاتا نہیں بلکہ لکھتا ہے، جس میں کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہوتی۔ آج کل نثر لکھنے والوں کی کمی اور مذاق لکھنے والوں کا تو بالکل ہی قحط ہے، کیونکہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لانا آسان مگر چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا مشکل ترین کام ہے۔ مذاق وہ نہیں جسے پڑھ کر صرف قہقہے ہی لگائے جا سکے، مزاح نگاری وہ بھی ہے جسے پڑھتے پڑھتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جائے، اور مسکراہٹ نہ صحیح جسم میں ایک خوشگواریت کا احساس پھیل جائے۔ حیدر صاحب کی کتاب بیان اپنا پڑھتے پڑھتے میں کئی دفعہ کھل کے ہنسی، کئی دفعہ مسکرائی اور کئی دفعہ مجھے اپنے اندر خوشگوار کا احساس ہوا۔ اور میرا خیال ہے نارتھ امریکہ میں لکھے جانے والے ادب میں اس کتاب کا مقام تعین کرنے میں میری اس کیفیت کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک قاری کو ہنسی، مسکراہٹ اور خوشگوار کتاب دینے والے رائٹر کو مزاح کے قحط میں بارش کا قطرہ نہ سمجھنا ناانصافی ہوگی۔ اب دیکھیے، سعودی عرب میں پان یہ ان کا ایک مضمون ہے۔ اس کا ایک جملہ آپ کو ہنسنے پر نہیں تو مسکرانے پر ضرور مجبور کرے گا، جیسے کہ یہ صاحب ابھی مڈل لینڈنگ سے ایک دو زینہ اوپر ہی ہوں گے کہ انہوں نے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے شست باندھی اور پیک کی ایسی پچکاری ماری، اس ماہرانہ انداز سے چھوڑی کہ عین الٹے ہاتھ والے گملے کے بیچوں بیچ پڑی، اور پھر داد طلب نظروں سے ہمیں دیکھا۔ ہم نے بھی حسب دل خواہ ان کی اس مہارت کی تعریف کی جس پر ان کا رویہ بے حد مشفقانہ ہو گیا۔ انکوٹ۔ مضمون ملازم میں پھر لکھتے ہیں، کسی نے شاید چلتے وقت ان سے تذکرتاً کہہ دیا تھا کہ میاں سعودی عرب جا رہے ہو تو عربی ضرور سیکھ لینا، کام آئے گی۔ اس بات کو انہوں نے شاید بہت مضبوطی سے اپنی گرہ میں باندھا تھا کہ بغیر اردو پہ آئے اور ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کھراٹے سے پنجابی لہجے میں عربی بولتے تھے کہ یہاں کے تمام اہل زبان ان کا منہ تکتے تھے۔ انکوٹ۔ اس طرح کے بے شمار بے ساختہ فکرے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتے ہیں۔ ایک ٹیکنیکل سیمینار کی رویداد میں ایسے سیمینار اٹینڈ کرنے والوں کی نیت کیا ہوتی ہے؟ سلسلہ منقطع میں اپنی جاب سے استعفے کی کہانی، ملازم، عبدالغنی، پالتو بلہ، مجلس احصال ثواب، ان سب مضمونوں میں عمومی اور روزمرہ کی باتیں ہیں، مگر ان کو مزاح میں ڈال دینا انتہائی ذہانت اور حاضر دماغی کا ثبوت ہے۔ سلسلہ منقطع میں ہونے والے ذاتی قصے کو عموماً لوگ عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور سریعان کہنے سے پرہیز کرتے ہیں، مگر حیدر صاحب کے پاس یہ ہنر ہے کہ وہ زمانے، دوستوں اور دشمنوں سے ملے سب تیروں کو خوش دلی سے ظرافت کا نقاب اڑا دیتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف بات کی شدت کم ہو جاتی ہے بلکہ اگلی دکھ ہنسی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حیدر صاحب جس سادگی سے سچی بات منہ پہ لاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے بات کی نہیں گئی بلکہ ان کے منہ سے نکل گئی ہے، اور لاپرواہی کی یہ انتہا ہے کہ تب وہ کسی عورت سے بھی نہیں ڈرتے۔ اس لیے اپنے مضمون مسابقت میں صحیفوں کے طرز بیان میں بلا جھجک فرما رہے ہیں، کوٹ، تو کیا تم نے دیکھا نہیں جن عورتوں نے اپنی فطری ذمہ داریوں سے انحراف کیا، دولت اور طاقت کی طلب میں سرگردہ ہوئی تو ان کا کیا حال ہے؟ وہ بچے جننے جیسے مشکل مرحلے سے بھی گزرتی ہیں اور مہر مادری سے مجبور ان کی پرورش میں بھی دل و جان صرف کرتی ہیں، گھروں کا انتظام بھی چلاتی ہیں، اور تلاش کے معاش میں بعض کو اگر آپ برہنہ جسم کی نمائش اور اس کا کاروبار بھی کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی، اور پھر جب وہ کڑی مشقت کے باوجود ناکام ہو جاتی ہیں تو الزام مردوں کے استحصال اور ان کی چودراہٹ کو دیتی ہیں۔ انکوٹ۔ آج عورت کو لبریٹ کروانے کے نعرے میں جو جسمانی اور روحانی استحصال چھپا ہوا ہے، حیدر صاحب نے حسب معمول آؤٹ دا باکس جا کے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں لکھا کہ جو بینکر، صحافی، فوجی، ڈاکٹر سبھی مزاح لکھ رہے ہیں تو انجینئر کیوں نہیں لکھ سکتے؟ اگر انجینئر مزاح نہ لکھتا تو لال بیگ ٹیکنیکل سیمینار کی رویداد جیسے مضمون اور ویل چیئر کی اس حرکت پر ایسا سائنسی نقطہ کبھی سامنے نہ آتا۔
ذرافت دل اور جذبے کا نام ہے. حیدر صاحب کے پاس دونوں وافر مقدار میں موجود ہیں. اسی لیے میڈیکل چیک اپ جس میں ECG کروانے کی ان کی پوری کہانی ہے کبھی نہ لکھا جاتا. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ حیدر صاحب کی داڑھی نہ ہوتی تو مجلس احسان ثواب جیسا نادر مودی اس کتاب میں نہ ہوتا. ان دونوں کا حیدر صاحب کے کیس میں آپس میں کوئی تعلق نہیں. شفیق الرحمان کا مزاح پڑھو تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بٹوین دا لائن اس میں ایسا دکھ پایا جاتا ہے جو کہ ٹریجڈی میں بھی نہیں ہوتا. حیدر صاحب کے مزاح میں بھی مجھے یہی دکھ کی جھلک نظر آئی. قصہ 4 ہجرت کا اس میں لکھتے ہیں کوٹ. پہلے ہم ہندوستان میں اپنے گاؤں گئے تو شام کے جھٹپٹے میں ایک ہندو عورت بڑھ کے دادا کے مزار کے سامنے تھالی میں پان پھول مٹھائی سجائے اپنی کسی حاجت کے لیے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی. صبح سویرے جو ہم اس طرف گئے تو مزار کے قریب کچھ بچے حاجات ضروریہ سے فارغ ہو رہے تھے. ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ دان پن کر رہا تھا. دان پن کے اس استعمال پر ابھی ہم مسکرا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس مضمون میں عارف کے شعر پر نظر پڑتی ہے اور ہجرت کا کرب روح تک جا پہنچتا ہے. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بہ شہر, سگے زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت کیا. انسان جب اپنے ہی شہروں کے سفر نامے لکھنے لگ جائے تو دل پر کیا بیتتی ہے یہ ہم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے. کراچی کا سفر میں لکھتے ہیں کلفٹن پر کوڑے کرکٹ سے اٹی ہوئی سمندری دیوار دیکھ کر اور دوستوں کی عدیم الفرصتی سے مایوس ہو کر کثیف دھوئیں سے آلودہ بندر روڈ پر کھڑے ہم سوچ رہے تھے کہ اگلی دفعہ آئیں تو کیا دیکھنے آئیں, کس سے ملنے آئیں. حیدر صاحب کی کتاب لکھ کر اب آپ ان ادبی محفلوں میں سینہ تان کر جا سکتے ہیں جہاں پہلے جا کر آپ کو یہ خلش رہتی تھی کہ کوئی لکھنے لکھانے والے فورم میں یہ نہ پوچھ بیٹھے کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں. ویسے تو اب تک آپ کو خود بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ایسے فورمز کے زیادہ تر مالکان کے اپنے کھاتے میں بھی کوئی کتاب نہیں ہے. اس لیے مسابقت کی جو شمع انہوں نے روشن کی ہے آپ اس سے کہیں آگے نکل گئے ہیں. اور ٹورنٹو کے ادب کو جمود اور اجارہ داری سے بچانے کی جو جرات آپ نے کی ہے اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی پڑے گا. مگر اپنے حصے کی شمع تو جلانی ہی چاہیے نا. یہ سب آپ نے ہی لکھا ہے, میں نے کچھ نہیں کہا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا روبینہ فیصل صاحبہ نے اتنی خوبصورتی سے کچھ اشارے کیے اور یہ جو سینیورٹی تھی یہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا. رقم خوردگی میں بھی کی سینیورٹی ہے یہ بہت عمدہ. اور میرا خیال ہے اس شہر میں کئی ہوں گے جو اس قبیل کے